یہ کوئی سیاسی تصویر نہیں ہے، یہ ان کی دل کی آواز ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے خان صاحب سے بھی ملاقات کی، اس وجہ سے میری ذاتی رائے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، میری ذاتی رائے ہے۔ آنے والے وقت میں اگر وہ سیاست میں آنا چاہیں آپ کیسا سمجھتے ہیں، مطلب وہ کدھر جا سکتے ہیں؟ ہاں جی، میرا دل کہتا ہے کہ اگر وہ سیاست میں آتے ہیں تو وہ صاف گو بندوں کے ساتھ آئیں گے، وہ کسی کرپٹ چور، کسی ایسے ڈاکو کے ساتھ نہیں آئیں گے، نہ کسی معاملات کے ساتھ آئیں گے۔ میں کسی کو ڈاکو چور نہیں کہہ رہا، لیکن وہ پرکھیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ آپ تو نڈر بندے ہیں، آپ کے ماموں جو ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں ٹی وی کے اوپر تو وہ تو ایسے نڈر بولتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا شیر بول رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ حال ہی میں ڈاکٹر صبیح الاکرام جماعت اہل حدیث کی اہم شخصیت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نواسہ علامہ ابتسام اور علامہ ہشام حافظہ اللہ، ان کا جو بھانجا ہے، ان کے بارے میں ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہے، اس لحاظ سے مطلب خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اور قاسم سوری صاحب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علی محمد سے بھی گفتگو بھی اور ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اس حوالہ سے ہمارے ساتھ آج ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ کے چودھری سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ آیا کہ کیا ہمیں آزادی اس طرح کی ہونی چاہیے، ہم جس مرضی اپنے لیڈر کو چن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صبیح الاکرام صاحب ایک مذہبی عالم دین ہیں، ایک مذہبی عالم دین گھرانے سے ان کا تعلق ہے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ حافظ قرآن ہیں، وہ عالم دین ہیں، علامہ احسان اللہ صاحب کے نواسے ہیں، ابتسام اور ہشام صاحب کے بھانجے ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے، بڑے نرم گو، بڑی شخصیت والے ہیں، اور الحمدللہ اسی رمضان میں انہوں نے تراویح جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو پڑھائی ہیں۔ ان کو لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، معاملات ہیں، اور وہ پاکستان، آزاد پاکستان میں کے شہری ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کون سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ہیں اور کون سے لوگ نہیں خدمت کرنے کے لیے۔ تو بندہ تو تصویر یا معاملات اپنے اسی کے ساتھ کرواتا ہے نا، جس سے لگاؤ۔ یہ کوئی سیاسی تصویر نہیں ہے، یہ ان کی دل کی آواز ہے، یہ ان کی دل کی آواز ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ایک نظریے پہ، ایک نقطے کے اوپر جو ہیں وہ قائم ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے خان صاحب سے بھی ملاقات کی، اس وجہ سے میری ذاتی رائے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، میری ذاتی رائے ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وہ سیاست میں نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسے آنے والے وقت میں اگر وہ سیاست میں آنا چاہیں آپ کیسا سمجھتے ہیں، مطلب وہ کدھر جا سکتے ہیں؟ ہاں جی، میں چاہتا ہوں میرا دل کہتا ہے کہ اگر وہ سیاست میں آتے ہیں تو وہ صاف گو بندوں کے ساتھ آئیں گے، وہ کسی کرپٹ چور، کسی ایسے ڈاکو کے ساتھ نہیں آئیں گے، نہ کسی معاملات کے ساتھ آئیں گے۔ میں کسی کو ڈاکو چور نہیں کہہ رہا، لیکن وہ پرکھیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ وہ شخصیت کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ وہ شخصیت کے مطابق جو ہے وہ آئیں گے کہ یہ انسان جو ہے پاکستان کی کتنی خدمت کرے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کو آنا چاہیے سیاست میں، یا ان جیسے لوگوں کو، نوجوانوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں، قانون بنائیں۔ زبردست یوتھ ہے ان کے ساتھ، بسم اللہ، آنا چاہیے، یوتھ کے ساتھ ہی آنا چاہیے۔ جو یوتھ کے ساتھ آئے گا وہی پاکستان کے لیے سوچے گا۔ ہم سب نے فوت ہو جانا ہے، کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ میرا ایک دوست جو ہے عید سے 2 دن پہلے فوت ہوئے، ایک میرا کلائنٹ عید کے اگلے دن فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ساتھ گئی، نہ ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ جانی ہے۔ بات یہ ہے آپ کے بول، آپ کے جو ہے وہ معاملات، آپ کی قوم کے ساتھ درد، آپ کا جو ہے وہ نیک نیتی، وہ آپ کے ساتھ جانی ہے۔ اب یہ عالم دین ہے، اب یہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ دین سکھا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں۔ یہ ایک نام ہے، ان کے خاندان کا ایک نام ہے، یہ ایک عالم دین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں سے تو بہت زیادہ فہم و فراست میں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ حق کی راہ پہ چل رہا ہے۔ وہی بات، یہ امر بالمعروف کی طرف جا رہا ہے، ان کے ساتھ دیں گے، یہ وہ ان کا ساتھ تو نہیں دیں گے جو غلط سائڈ پہ جائیں گے۔ تو یہ جو پکچر آئی ہے، وائرل ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے، تو میرا دل کہتا ہے کہ ان کو سیاست میں بھی آنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ آنا چاہیے جو لوگ سچے، کھرے اور ایماندار ہیں۔ جی، آپ کا نہیں خیال کہ اور یہ آگے میں آپ کی بات ذرا روکتا ہوں، یہ آگے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے، ملک کے لیے قانون بنائے، ملک کے وزیر مشیر بنے، تاکہ یہ قوم کو رائے راست پہ لا سکیں۔ اور بالکل ہیں پہلے، لیکن جو پہلے تھے وہ، میں ویسے بات کرتا ہوں، ہمارے مولانا صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب۔ اب فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے میری مطلب ہوش میں، جو میں 1988 سے تقریباً معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں، سلسلہ چل رہا ہے، اور مجھے اس وقت سے آج تک 88-85 سے بلکہ میں چل رہا ہوں، اس دور سے فضل الرحمان صاحب جو ہے نا کشمیر کمیٹی کے
آ رہے ہیں, کبھی چیئرمین بن کے, کبھی کوئی ممبر بن کے, کبھی کسی طرح, لیکن آج تک انہوں نے کشمیر کے لیے میں نے نہیں سنا کہ کوئی ایسی بات کی ہو, کسی ایسے فورم پہ جا کے بتایا ہو کہ یہ ہمارے کشمیری جو ہیں ان کو بے دردی سے انڈیا والے جو ہیں وہ شہید کر رہے ہیں, معاملات کر رہے ہیں. اور جو لوگ کرنے والے ہیں, بات کرنے والے ہیں, ان لوگوں کو, ینگ لاٹ کو, اور وہ جو فہم و فراست رکھتی ہے, تعلیم رکھتی ہے, علم رکھتی ہے, اور دین کو بھی سمجھتی ہے, دنیا کو بھی سمجھتی ہے, ان کو آنا چاہیے. میری خود ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں صبیح الاکرام صاحب, ان کو اور ان جیسے لوگوں کو جو ہے وہ لینا چاہیے تاکہ وہ بازو بنے اور بازو بن کے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں. ڈاکٹر صاحب کو پیغام دے دیں پھر یہ کیمرہ. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, تو آپ کائنڈلی جو ہے وہ آگے اچھے بندے کو چوز کر کے آپ اس ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے جو ہے سیاست میں آئیں اور سیاست کو لے کے آگے چلیں, تاکہ آپ جیسے لوگ جو ہیں ملک کی خدمت کریں اور ہمیں جو ہے ہماری قوم کی بحیثیت, ہمیں قوم کو جو ہے نا وہ پار کرائیں. بلکہ ہمیں جو لوگ دنیا میں دور سے ہی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے اس کی عزت نہیں ہے. اب عزت بننا شروع ہوئی تھی, پھر وہ ویسے ہی ہو گئی ہے. تو آپ جیسے لوگ آئیں گے, خان صاحب کے ساتھ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں, خان صاحب کے ساتھ لگیں اور لگ کے ان کا بازو بن کے. 95% بہترین کومنٹس آئے ہیں کہ خان صاحب کا انتخاب بہت اچھا انہوں نے کیا, لیکن اس پہ انتخاب کرنا کیا جرم بن جاتا ہے کسی ایک پارٹی کا؟ اس میں معاملات یہ ہیں کہ وہ جو صبیح الاکرام صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے وہ معاملات کیے ہیں اور بہت اچھا کیا ہے. ان کے خلاف بھی لوگ ہوں گے, معاملات کریں گے, کیوں ذہنی طور پہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو انہوں نے پکچر ان کی آئی ہے اور جو معاملات انہوں نے کیے ہیں وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیے ہیں اور ایک اچھے کام کے لیے کیے ہیں. کیا ایسے کومنٹس جو ہے ڈاکٹر صاحب کے جذبات کم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب, یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گھبرائیں گے بھی نہیں, یہ چھوٹی سی بات ہے. آپ تو نڈر بندے ہیں, آپ کے ماموں جو ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں ٹی وی کے اوپر تو وہ تو ایسے نڈر بولتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا شیر بول رہا ہے. تو آپ تو ان کے بھانجے ہیں, تو آپ تو سمجھ لیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو میری تو یہ رائے ہے, ان سب کو آپ چھوڑیں ملک کی خاطر, کیونکہ ہمارا دین جو ہے, ہمارا دین کے ساتھ ہماری سیاست بھی ہونی چاہیے. تو میری رائے ہے کہ آپ جو ہے, میری ذاتی رائے ہے, باقی آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد جو ہے اس میں داخل ہوں اور جا کے اپنا جو ہے معاملہ اسمبلی میں جائیں, اور اسمبلی میں چاہے سینیٹر بنیں چاہے قومی اسمبلی کے ممبر بنیں, وہاں دین اور دنیاوی دونوں کام سیدھے کریں. جی ناظرین, ڈاکٹر صبیح الاکرام صاحب کی تصویر وائرل ہوتی ہے, جس طرح جو مذہبی طبقات جو ہیں انہوں نے جس طرح تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جی یہ کیا علامہ صاحب کدھر تھے, یہ کدھر ہیں, یہ وہ کدھر ہیں. مطلب کیا ان کو اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ کسی پسند کے اپنے لیڈر کے ساتھ وہ اپنی تصویر بھی بنا سکیں؟ مطلب اگر فرض کریں ان کی پسند کے نہیں بھی ہیں, اگر وہ ملاقات بھی کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو بھی تنقید کا رنگ دے دیتے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.